اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ الم تر الی الذین آیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف قیل لہم کہا گیا واسطے ان کے کفوا ایدیکم روکے رکھو تم اپنے ہاتھوں کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑنا اذا فریق منہم ایک فریق ان میں سے یخشون الناس ڈرتے تھے وہ لوگوں کو کا خشیت اللہ مثل اللہ کے ڈرنے کے او اشد خشیان یا اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈرتے تھے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم یہاں سے قتال کا حکم ہے جہاد کا ہجرت کے بعد جہاد کا حکم آیا تھا پہلے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جہاد کا حکم آئے ہم لڑے کافروں سے جیسے انہوں نے ہمیں اذیت دی تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں اور منافق لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے جہاد کا حکم آ جائے بس ہم ایسے کا تیسا کر دیں گے مشرکین کا جب یہ باتیں کرنے لگے اللہ کے رسول کہتے تھے یار کفوا ایدیکم حال رک کے رہو روکو اپنے ہاتھوں کو ابھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جہاد کے مطالبے نہ کرو لیکن وہ کہنے لگے نہ جی جہاد کا مطالبہ ہاں جی ہونا چاہیے جہاد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جب جہاد کا حکم آ گیا بھئی تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے لہذا لڑو اب اللہ کے راہ میں جہاد کرو اس وقت جو منافقین کا ٹولہ تھا وہ پیچھے ہٹنے لگ گیا اور ڈرتا تھا وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اللہ سے بھی زیادہ ان کے دل میں لوگوں کا خوف تھا اتنا اللہ کا ڈر نہیں تھا تو یہ زیادہ کہنے والے جہاد کے بارے بھی منافق تھے انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف قیل لہم کہا گیا واسطے ان کے کفوا ایدیکم روکو تم اپنے آپ ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو فلما کتب علیہم القتال جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑنا اذا فریق منہم یہ فریق منافقین تھے اچانک ایک فریق ان میں سے یخشون الناس وہ ڈرنے لگے لوگوں سے کہ ہم کو قتل کر دیں گے کا خشیت اللہ مثل اللہ کے ڈر کے او اشد خشیتاً یا اس سے بھی زیادہ ڈر رکھتے تھے وقالو اور یہ منافق کہنے لگے بعد میں ربنا اے رب ہمارا لما کتبتا کیوں تو نے فرض کیا علینا ہمارے اوپر قتال لڑنا اے میرے اللہ ابھی تک نہ تو فرض کرتا یہ منافق کہنے لگے لولا اخرتنا الی اجل قریب اگر تو مؤخر کرتا ہم کو ایک مدت تک تو پھر زیادہ بہتر ہوتا کولا فرما دے متاع دنیا قلیل دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اگر تھوڑی مدت اللہ ڈھیل بھی دے دیتا تو پھر کیا ہوتا والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرتا رہے ولا تظلمون فتیلا اور نہیں تم ظلم کیے جائے گے
ایک دھاگے برابر بھی۔ آئین ما تکون یدرککم الموت، باقی تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر موت آ جائے گی، جہاد کرنے سے موت آ جائے گی، لہذا جہاد نہیں کریں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ آئین ما تکون، جہاں بھی تم ہو نا، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی جہاں بھی تم ہوگے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر بھی کیوں نہ ہو، جہاں موت لکھی ہے وہ موت ضرور آئے گی۔ اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی تم کیوں اپنی جان نہ چھپا لو، تب بھی موت کے وقت جب آئے گا تو موت ضرور آ جائے گی، لہذا اللہ کے راہ میں لڑو۔ وَإِن تُصِبْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے نا تم کو کوئی نیکی، یقولون، کہتے ہیں وہ منافق، ہٰذِہِ مِنْ عِنْدِ اللّٰہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر پہنچے نا ان کو سیئاتٌ، کوئی برائی، موت یا قتل، یقولون، کہتے ہیں ہٰذِہِ مِنْ عِنْدِکَ، یہ تو تیری طرف سے۔ اللہ کے رسول سے بدشگونی پکڑتے تھے، نحوست پکڑتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے مشرکین صبح کو جب کاروبار کے لیے جاتے، اگر پرندہ درخت سے اڑتا دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے آج ہماری یہ جو دن ہے بڑا نیکی کا دن ہے، آج ہمارے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ اگر وہ پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے آج نحوست کا دن ہے ہمارے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشگونی پکڑتے تھے، یہ غلط خیالات لیتے تھے، اگر اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو اللہ کے رسول کو کہتے یہ تیری طرف سے ہمارے اوپر تکلیف آئی ہے۔ کولا فرما دیں کل من عند اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے، چاہے نعمت ہے یا نقمت ہے، چاہے اچھائی ہے یا تکلیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم، پس کیا حال ہوگا اس قوم کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، جو نہیں سمجھتے کسی بات کو بھی۔ کیا بنے گا ان لوگوں کا جو بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو پہنچے نا تجھے کوئی آسانی نیکی کی، کوئی پہنچے تجھے نیکی اچھائی، فمن اللہ ہے، پس اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا فضل ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، جو پہنچے نا تجھے کوئی برائی، فمن نفسک، پس وہ تیری بد اعمالی کی وجہ سے ہے۔ وارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، للناس، سے تمام لوگوں کے لیے، رسولا، مگر رسول بنا کر۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ پہلے رسول جو آتے تھے خاص کنبے قبیلے تک آتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ آگے کی خبریں رکھنے والا گواہ۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق ثمرہ اس کا یہ نکلا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، جو منہ موڑ لے آپ کی اطاعت سے یا مسئلہ نہ ماننے سے، تو آپ غم نہ کریں میرا پیغمبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فما ارسلناک، پر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان کے اوپر، حفیظہ، نگہبان بنا کر۔ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے ان سے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں وہ زبانوں سے، طاعتن، جی ہم نے حکم کی اطاعت کر لی۔ یہ شکوہ ہے برائے منافقین سے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس ہوتے زبان سے کہتے جی ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے حکم کی اطاعت کر لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے جاتے تو ساری رات یہ منافق اور بڑے بڑے سردار رؤساء کو اکٹھا کر لیتے، اللہ کے رسول کے خلاف مشورے کرتے رہتے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد مخالف ہی مشورے کر کے آپس میں کام کو طے کرتے تھے۔ یقولون، کہتے ہیں طاعت، زبان سے طاعت ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ چلے جاتے ہیں نا آپ کی طرف سے، ظاہر ہو جاتے ہیں آپ سے، یعنی چلے جاتے ہیں آپ سے، بَیَّتَ،
رات گزارتا ہے طائفۃ منہم، ایک طائفہ ان میں سے، غیر اللہ جی سوائے اس کے تقولو جو تو کہتا ہے، جو تقولو جو کہتے ہیں زبان سے کہہ چکے ہوتے ہیں جو اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے رہتے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ فاعرض، یہ دستور عمل ہے، فاعرض پس اراض کر میرا پیغام، کیا مطلب؟ آپ پریشان نہ ہو ان کے مشوروں سے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ اراض کریں ان سے۔ فاعرض عنہم، آپ اراض کریں ان سے، غم نہ کریں۔ وتوکل علی اللہ، اندیشے کا ذرا نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، علت کیوں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ اس لیے کفیٰ باللہ وکیلا، آپ کا نگران اور کارساز اللہ ہے، کافی اللہ نگہبان۔ دیکھو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیوں؟ ان علت کیوں نہیں بگاڑ سکتے آپ کا؟ آخر آپ بھی تو بشر انسان ہیں، اس لیے وکفیٰ باللہ وکیلا، آپ کی کفالت کرنے والا اللہ ہے۔ یہی تو ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفیٰ بربک وکیلا، وکفیٰ بربک وکیلا، وہاں بھی یہی ہے کہ شیطان کو جب اللہ نے جواب دیا تھا کہ دوڑ جا، بھاگ جا، دفع ہو جا، بکواس کرتا ہے تو یہاں کھڑے ہو کے جا، جو میرے بندے ہیں تو جو کچھ گمراہ کرنی کر لے، لیکن جو میرے بندے ہیں نا، انا عبادی لیس لک علیہم، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ وکفیٰ بربک وکیلا، اس لیے کہ رب تیرا ان کا کار ساز ہے۔ تو یہاں بھی اس لیے آپ کے خلاف اگرچہ مشورے کرتے رہتے ہیں رات کو بیٹھ کے، تو دیکھو یہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ منافق رات کو بیٹھ جاتے، سوتے نہیں تھے، اپنے سرداروں کو بلا لیتے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے کہ اس پیغمبر نے آ کر ہمیں تنگ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمیں سکون سے نہیں رہنے دے رہا، گھر رہیں تو اب ساری اتفاقی ختم ہو چکی ہے، بے اتفاقی پیدا ہو چکی ہے، اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے میں یکتب ما یبیتون، جو کچھ رات کو مشورے کرتے ہیں میں وہ لکھوا لیتا ہوں، وہ لکھا لیتا ہوں ان کے مشورے، باقی آپ کو بتا رہے ہیں ان کے مشورے کے بارے میں، لیکن اعرض عنہم، آپ نے اعراض کرنا ہے ان سے، آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، ان مشوروں کا غم نہیں کرنا، میرے اوپر توقع رکھنا ہے، آپ کو کوئی ذرا نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ فکفیٰ باللہ وکیلا، آپ کی نگرانی کرنے والا اللہ جو کافی ہے۔ اس لیے نیک جو بندے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر میری نگرانی ہے۔ جس طرح یہاں منافق رات کو مشورے کر کے رسول کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، اسی طرح یہودی بھی مشورے کر کے جادو کرنے والے کرتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، وہاں بھی کفالت کرنے والا اللہ ہے۔ افلا یتدبرون، آیا پس وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اندر؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو لوجدوا فیہ، پاتے اس قرآن میں اختلافاً کثیرہ، بہت زیادہ اختلاف، اس میں جھوٹ پا لیتے، اختلاف کثیر پاتے، لیکن اختلاف کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کتاب اللہ صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب آ جائے ان کے پاس کوئی حکم من الامن، امن سے، یہ ایک سیاسی غلطی کا ازالہ ہے ان کے درمیان، منافقوں کے ہاتھ کوئی بات چڑھ جائے نا امن سے یا خوف سے، تو وہ اس کو فوراً ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے مابین پھیلا دیتے، آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، آج مسلمان مارے گئے ہیں، اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، یہ ظلم ہوا، اور فتح ہوتی تب بھی ہوا پھیلا دیتے۔ یہ منافقوں کا ورتیرہ تھا، اور بات سنی سنائی کو جس کی حقیقت بھی نہ ہوتی، پورا علم بھی نہ ہوتا، اس بات کو بھی پھیلا دیتے۔ تو اللہ نے ان کا یہ ازالہ کیا کہ وہ منافقوں اسی کام باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے جب تک بات کا پورا یقین علمی نہ ہو، تحقیقی علم نہ ہو، اس وقت تک آگے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب آ گیا ان کے پاس کوئی معاملہ من الامن، امن سے، غلبہ مومنین سے، اویل خوف، یا خوف سے یعنی مغلوبیت مومنین،
مومن مغلوب ہو گئے، اذاؤ بہ، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں ان میں۔ لاؤ ردو الی الرسول، اگر لٹاتے نا وہ رسول کی طرف، مناسب تو یہ تھا کہ رسول سے پوچھ لیتے، اگر رسول سے نہیں پوچھتے تو کم از کم اولی الامر جو صاحب بصیرت لوگ ہیں انہی میں سے جو خبروں کی تحقیق کرتے رہتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لیتے۔ تو اب یہاں دیکھو، یہاں بھی تقلید بتائی جا رہی ہے کہ رسول سے پوچھ لیتے یا رسول سے ہٹ کر جو اولی الامر لوگ ہیں جو تحقیق بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، خبر کی تحقیق کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے۔ تو یہ اولی الامر کوئی رسول تو نہیں ہے، کوئی رسول تو نہیں ہے یہ۔ تو یہ ہے کہ غیر تحقیق کسی مہر شریعت کے پر، مہر شریعت کے اوپر اعتماد کر کے، اس کی زبان کے اوپر اعتماد کر کے عمل کرنا، اسی کا نام ہے تقلید۔ تقلید اور اعتماد اتباع ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ اللہ ردو ہو اگر وہ لٹاتے الی الرسول، رسول کی طرف لٹاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور صاحب امر کی طرف، مانا جو اولو البصیر، صاحب بصیرت ہیں ان لوگوں میں سے، مین و مون میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، جان لیتے وہ اس کو، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، جو وہ استنباط کرتے رہتے ہیں اس سے، جو باتوں کی خبروں کی تحقیقوں میں جاتے رہتے ہیں، وہ ان کو بتا دیتے کہ یہ بات قابل تشہیر ہے یا قابل تشہیر نہیں ہے، مین و مون میں سے اپنے علم کے ساتھ۔ لولا فضل اللہ ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، فضل اللہ کا نہ ہوتا، قرآن اور یہ معجزہ نہ ہوتا تمہارے، اللہ کا فضل ہے یہ تم پر، رحمت ہو، اور اس کی رحمت۔ رحمت کیا ہے؟ قوانین اصلاح والے قوانین نہ ہوتے، ہر بات کے اوپر گرفت ہوتی تو لتبعتم الشیطان، ہو پھر تم شیطان کی تباہ کرنا شروع کر دیتے، پیچھے لگ جاتے شیطان کے دینی اور دنیاوی عمل میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، میرا پیغمبر کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ یہ اس وقت ہے جب مکہ کے اندر غریب، بے بس مرد، بے بس عورتیں اور بے بس بچے رو رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کوئی آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور مومنوں کو بھی تیار کریں، ان کو کوشش کریں آپ تیار کرنے کی، اگر تیار ہو جائیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ جلدی کریں، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑیں آپ اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف کیا گیا تو الا نفسا، مگر اپنے نفس کا، تو اپنے نفس کا مالک ہے، اوروں کے اوپر تو مالک نہیں ہے، تو اپنے اور کسی کے مکلف نہیں۔ حرض المؤمنین، ہاں حرض المؤمنین، تو ابھارتا رہے مومنین کو جہاد کے اوپر، فوجی بھرتی بھی جاری رکھو۔ عسى اللہ، امید ہے اللہ سے، امید ہے اللہ سے، کیا مقصد؟ یعنی میرا پیغمبر تنہا ہونے کا غم نہ کریں کہ میں اکیلا ہوں تو کیا ہوگا۔ عسى اللہ، یقین ہے، امید ہے اللہ سے، این یکفا، روک لے گا لڑائی ان لوگوں کی، کافر جو کافر ہیں، اللہ سے یقین ہے کہ کافروں لڑائی وہ روک لے گا کافروں سے۔ واللہ اشد باسن، اللہ سخت ہے لڑائی میں، واشد تنکیلا، اور سخت ہے بدلہ لینے میں اور سزا دینے میں، بڑا ہی سخت ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، یہ علت ہے کیوں میرا پیغمبر آپ لڑیں، مسلمانوں کی خاطر جائیں جہاد کے لیے، اس لیے جو کوئی اچھے کام میں کسی کی سفارش کرے گا نا تو اس کے لیے ایک حصہ ہوگا، کسی اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کرتا ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے کسی کا، تو اس کو بھی نیکی کا ایک حصہ ملتا ہے۔ اگر کوئی برے کام کے لیے سفارش کرے گا تو اس کو اس کی برائی کا حصہ ملے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے بھی اس سے ایک حصہ۔ ومن یشفع شفاعتا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش سیئہ، برا،
برائی کی سفارش کرے گا یکن لہو کفل منا، ہوگی اس کے لیے بھی ایک بھرتی اس سے۔ اگر کوئی کسی کا اچھے کام پر حمایت کرے گا تو اچھائی کا ثواب اس کو حمایت کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جو کوئی کسی کے برے کام کے اوپر حمایت کرے گا تو برائی کا حصہ اس کو بھی ملے گا۔ تو اچھے کام کے اوپر دلالت کرنے والے کا کام کرنے والا جو کرے گا دلالت، اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ خیال رکھنا، کوئی اچھا یہ نہ سمجھے جو اپنی نظر میں اچھا وہ اچھا ہے، اپنی نظر والا اچھا نہیں، جو کام شرعاً اچھا ہوگا وہ اچھے کے اوپر ثواب ملے گا۔ آپ کوئی کہے باشو ہم دادی اماں کی کلخانی کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، 1000 روپیہ آپ بھی ساتھ ملا لیں۔ ہیں جی دادے جی کہ ہم 5 دیگے جمعرات کو چڑھا رہے ہیں، تیسرا دن ہے مرے ہوئے کو، یہ اچھا کام ہے جی اللہ کے لیے، یہ کوئی ثواب نہیں ہوگا دادے جی کے لیے، الٹا وبال جان بنے گا۔ اس کو اگر پتہ ہے کہ یہ کام کریں گے، اگر صحیح بندہ ہے تو اس کو روک کے جانا چاہیے پیچھے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ علی کل شین، ہر چیز کے اوپر مقیتا نگہبان۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم دعا دیے جاؤ نا، اذا حُيِّيتُم، جب تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ، تحیہ کے ساتھ، یعنی تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی دعا کرے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تم اس کے ساتھ دعا کرو، اچھی دعا کرو، مینا اس سے، وہ کہے تمہارے اوپر السلام علیکم، تم آگے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اگر اتنا نہیں کر سکتے نا تو کم از کم اس نے سلام دیا ہے تو سلام کا جواب ضرور دو۔ اس نے جواب السلام علیکم کہا تو تم بھی کہہ دو وعلیکم السلام۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم دعا دیے جاؤ تو دعا اچھے کلمات، کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی دعا دو اچھے کلمات کے ساتھ، مینا اس سے بھی زیادہ اچھے، اور ردوها، یا اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے علی کل شیء، ہر چیز پر حسیبا، حساب لینے والا۔ اللہ یہ جہاد اس مسئلے کے لیے کرنا ہے، یہ دعویٰ آ گیا۔ اصل جہاد جو کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ جہاد اس مسئلے کے لیے کرنا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، غائب دان کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، بگڑیاں بنانے والا نہیں، عزت ذلت کا مالک نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں۔ اس مسئلے کی خاطر کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی اللہ۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخفیف اخروی، ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سے عذرو بات کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ فَمَا لَكُم مِّنَ الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، یہ فریق اول ہے حکم سلطانی رابع۔ منافق کچھ لوگ وہ تھے جو مدینہ سے باہر نکل گئے تھے، اور کچھ منافق وہ تھے جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا ان کے پاس چلے گئے تھے۔ تو جو منافق باہر چلے گئے تھے علیحدہ مدینے سے، ان کے بارے میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو گئی تھی۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ان منافقوں کو قتل کرنا چاہیے، دوسرے کہتے تھے نہیں یار ابھی صبر کر لینا چاہیے۔ تو اس کے بارے اللہ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے، مسلمانوں تم کیوں ڈھیل کر رہے ہو؟ ایسے منافقوں کو بالکل قتل کر دینا چاہیے، یہ قابل نہیں ہے رہنے کے۔ فما لکم، پس کیا ہے تمہارے لیے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، 2 جماعتیں تھیں، 2 جماعتیں ہو گئے آپ۔ واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ نے پھیر دیا ان کو، ارکسہم، حالانکہ پھر گئے وہ اس طرح، بما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا، یعنی کفر کی طرف واپس لوٹ گئے، اللہ نے کفر کی طرف واپس پھیر دیا۔
اللہ حالانکہ اللہ نے ارکسوں پھیر دیا ان کو بما کسب بسبب اس کے جنہوں نے کسب کیا، دارالاسلام کو چھوڑ دیا۔ اتریدون اے تم ارادہ کرتے ہو ان تہدوا کہ وہ ہدایت پا جائیں گے، آپ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے؟ کلا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کرے وہ سیدھے راستے پر کیسے آ سکتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے گمراہ کرے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راہ ہدایت کی۔ ودو، یہ غلو ہے فی الکفر میں، ودو وہ تو پسند کرتے ہیں، لو تکفرون تم کافر ہو جاؤ، کما کافر ہو جیسے کہ وہ کافر ہے۔ منافقوں کی تو کوشش ہے کسی طرح تمہیں بھی کافر کر دیں۔ فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم، پس ہو جاؤ تم سواء برابر، کفر میں لٹا کے تمہیں برابر کرنا چاہتے ہیں، لہذا فلا تتخذوا نہ تم پکڑو منهم ان میں سے اولیاء دوست، کنہیں کو دوستی کے لیے نہ دعوت دو۔ لا تتخذوا منهم اولیاء، نہ تم پکڑو ان میں سے کسی کو دوست، تو دوستی کے لیے بھی شرط ہے توحید، دوستی کے لیے بھی توحید شرط ہے، اس کو دوست بناؤ جو تمہارا توحیدی ہو، جو مشرک ہو منافق ہو اس کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ دوستی میں بھی اعتماد ہوتا ہے، انسان کو ایک اعتماد ہوتا ہے، آدمی راز کی باتیں بتاتا ہے تب کہ اس کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میری بات کبھی زہر نہیں کرے گا، لیکن جو منافق ہے اس نے خدا کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا، دو نمبری کر دی، وہ تمہارے صدقے سے دو نمبری نہیں کرے گا۔ جو مشرک ہے اس کو خدا کی ذات پر اعتماد نہیں، تو وہ تم اس کے اوپر اعتماد کس طرح کر سکتے ہو؟ اس لیے دوستی کے لیے بھی شرط ہے کہ مسلمان ہو، ایماندار ہو وہ، نہ تم پکڑو ان میں سے اولیاء دوست حتیٰ یہاں تک یہاجروا فی سبیل، ہاں اگر وہ ہجرت کریں نا ایمان کی خاطر اللہ کے راستے میں تو پھر ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان بے ایمانوں کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان منافقوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں سے تمہیں مل جائے، چاہے راستے میں ملے یا بات میں غصہ ہو تب بھی قتل کر دو بے ایمان کو، حیث وجدتموہم، چاہے وہ میدان ہو گلی ہو، جس موقع پر پاؤ قتل کر دو تم اس کو۔ ولا تتخذوا منہم ولیا، اور نہ تم پکڑو منہم ان سے ولیاً دوست، ولا نصیرہ مدد کرنے والا، امین ان کو اپنی حالت پر نہ بناؤ، نصیرہ مدد کرنے والا، خوف کی حالت میں بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ مشکل وقت آئے گا تو پہلے تمہارے سر میں وہ ڈنڈا مارے گا۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم، یہ فریق ثانی ہے منافقین کا جو ان لوگوں کی طرف چلے گئے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے تھے۔ اس وقت معاہدے ہوتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، جو ہمارے دشمن ہیں تم ان کا ساتھ نہیں دو گے، جو تمہارے دشمن ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور بعض ہوتے تھے کہ آپس میں مل کر رہتے تھے کہ ہمارا دکھ سکھ میں تم شریک، تمہارے دکھ سکھ میں ہم شریک۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون الی قوم، جو پہنچ گئے اس قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق، ان پختہ وعدہ ہو چکا ہے صلح کا۔ او جاءکم، یا آئے وہ تمہارے پاس، حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، حاضر کریں وہ اپنے صدورہم سینے ان کے، ظاہر کریں اگر وہ لڑیں تم سے یا وہ لڑیں ان کی قوم سے۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لسلطہم علیکم، مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم، پس لڑتے وہ تم سے، فإن اعتزلوکم، اگر جدا ہو جائیں وہ تم سے، فلم یقاتلوکم، پس نہ لڑیں وہ تم سے، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو فما جعل اللہ لکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر سبیلا، کوئی راستہ، پھر ان کو نہ پکڑو اور قتل نہ کرو۔ ستاجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے دوسروں کو، یریدون، ارادہ کرتے ہیں، ان یامنکم و یامن قومہم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی، امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب ان کو بلایا جائے نا فتنے کی طرح، آ جاؤ منافقو، لڑائی لڑنی ہے، آج بھیڑنا ہے فلاں کے ساتھ، فلاں کو قتل کرنے ہیں، تو یہ منافق ڈھیل بھی نہیں کریں گے، ارکسوا فیہا، فوراً لوٹ پڑیں گے اس میں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر نہ وہ جدا ہوں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ،
اور نہ ڈالیں تمہارے طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں وہ اپنے ہاتھوں کو۔ یہ یلقوا الیکم السلام، یکفوا ایدیہم، ان سب کا عطف ہے ان لم یعتزلوکم، یہ صلح کا پیغام نہ ڈالیں تمہاری طرف، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں۔ فخذوہم پس پکڑو تم ان کو، وقتلوہم قتل کرو ان منافقوں کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم پاؤ، اولئک یہی لوگ ہیں جعلنا لکم بنایا ہم نے تمہارے لیے، علیہم ان کو پر سلطانا مبینہ سند کھلی۔ من کانا لمومن نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان یقتل مومنا کہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطان مگر غلطی سے، کسی نے مومن کے لیے نہیں کہ وہ قتل کرے مومن کو الا خطان مگر خطا سے۔ من قتل مومنا خطاء جس نے قتل کیا مومن کو خطان غلطی سے، تو فتحریر رقبۃ آزاد کرے ایک لونڈی یا لونڈا، مومنۃ مومن، ودیۃ اور دیت دے، مسلمۃ الی آلہ سپرد کرے اس کے آل کی طرف، الا مگر یہ کہ یصدق کو وہ صدقہ کر دیں، بخشانے کا، اس کے بخشینے کا ارادہ ہے۔ ما کان لمومن ان یقتل مومنا، چلو اب ایک مومن نے کسی مومن کو خطان قتل کر دیا۔ اب خطان کی دو صورتیں ہیں، ایک خطان کی صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کے مارا ہے لیکن غلطی کھا کر مارا، جان بوجھ کیا ہے لیکن کھائی غلطی ہے، اس نے سمجھا ہے کافر آ رہا ہے، اس نے ڈاز کر دیا اس کے اوپر، لیکن تھا وہ مسلمان، یہ مارا تو جان بوجھ کے ہے لیکن ہے خطا۔ ایک دوسری خطا ہے کہ اس میں ارادہ نہیں تھا اس کے مارنے کا، بالکل مار رہا تھا شکار کو اور جا لگا مسلمان کو، یہ خطا ہے۔ فرمایا کہ ان خطا اگر مسلمان مومن کوئی کسی مومن کو خطان قتل کر بیٹھے تو اب خطان کیا، اس کی کیا سزا کرے؟ تو خطان یہ قتل کرے نا مومن خطا، تو ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی مومن، مسلمان لونڈا آزاد کرے یا لونڈی آزاد کرے، اور دیت بھی دے اس کی آل کو، جو اس کے ورثاء ہیں نا، دیت مسلمۃ الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کی طرف دیت دے دے۔ اب ایک جان کی دیت بھی سنو، دیت ہے 100 اونٹ، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کی شرن جو دیت ہے 100 اونٹ ہے، اور اگر اونٹ اس کے پاس نہیں ہے تو 1000 دینار دے گا، اگر دینار نہیں ہے تو 10,000 درہم دے گا، 10,000 درہم دے گا۔ دیت ایک شخص کی 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ، اگر 100 اونٹ نہیں ہے تو 1000 دینار دے گا، دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم ہوتے ہیں چاندی کے، دینار دے گا 1000، اگر 1000 دینار نہیں ہے تو پھر 10,000 درہم دے گا، اس کے ورثاء کی، اس کی آل کی طرف دے گا، اور جو آل اس کے مقتول کی ہوگی وہ جب تقسیم کریں گے تو وراثت کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوگی، حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، اور جو قاتل کے ہیں ورثاء وہ بھی جب یہ دیت دینے پڑیں گے تو وہ بھی ساتھ امداد کریں گے اس کے ساتھ۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، کل صدقہ کریں تب ان کی مرضی، بعض ما صدقہ کریں تب ان مرضی۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ہاں سورۃ دوم، اگر ہو مقتول، فَإِن كَانَ اگر ہو کون؟ مقتول جو قتل کیا گیا ہے،
من قوم عدوٍ دشمن کی قوم سے، یعنی حربی جو تمہارے دشمن ہے اس قوم سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطے کہ ہو مومن۔ جو مارا گیا ہے نا خطان ہے وہ تمہاری دشمن قوم کی قوم سے فرد ہے، لیکن تھا وہ مسلمان جو مر گیا، تھا دشمن یعنی دار الحرب میں رہتا تھا مسلمان، لیکن مارا گیا وہ، اب وہ مر جائے، وہ مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ بس آزاد کریں گے ایک مومن گردن، یعنی ایک لونڈا یا لونڈی آزاد کریں، اس کے اوپر دیت نہیں ہوگی، صرف لونڈا یا لونڈی آزاد کریں گے وہ جو ہو مسلمان، دار الحرب میں رہتا ہو۔ دار الاسلام والے مسلمان نے دار الحرب والے مسلمان کو غلطی سے مار دیا، دو غلطیاں تھی ان میں سے کسی غلطی پر بھی مار دیا، تو اس کے اوپر اس کو صرف لونڈا آزاد کرنے پڑے گا مسلمان یا لونڈی، دیت نہیں دینی پڑے گی۔ جو مسلمان کو خطان مارے دار الاسلام میں اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے، دیت بھی دینی پڑے گی، لونڈا یا لونڈی بھی آزاد کرنی پڑے گی مومنہ۔ تیسری صورت وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر ہو اس قوم سے جو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق پختہ وعدہ ہے، تو فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس حکم اس کا کیا ہوگا، دیت دے گا، دیت سپرد کرے گا الی علیہ مقتول کے آل کی طرف، وتحریر رقبۃ مومنہ اور ایک مومنہ گردن بھی آزاد کرے گا۔ اگر یہ نہ پائے، اگر یہ نہ پاوے یعنی دیت دینے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر آزاد رقبہ آزاد کرنے کی دیت ہی دینی تھی اور لونڈا بھی آزاد کرنا تھا مسلمان، یہ اب طاقت نہیں ہے، نہ 100 اونٹ دے سکتا ہے یا 1000 دینار یا 10,000 درہم نہیں دے سکتا اور ایک غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، اب کیا کرے، اب 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس وہ روزے رکھے 2 مہینے متتابعین لگاتار، یہ کوئی وقفہ نہیں کرے گا درمیان میں، اگر وقفہ کرے گا تو پھر نئے سرے سے روزے شروع کرے گا۔ توبۃ من عند اللہ، یہ آزاد کرنا وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ اور ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا۔ من یقتل مومنا متعمدا، یہ حکم 4 جو کوئی مومن کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے، مومن کو قتل کرے جان بوجھ کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اس کا جو جان آمدن مسلمان قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم کیوں ہے؟ قرآن ہمیشہ کامل درجہ بیان کرتا ہے کیونکہ اس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا، مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا، یہ کفر ہے اور جہنم ہے ہمیشہ کافروں کے لیے، تو اس لیے یہ اسلام سے نہیں رہے گا، اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اسلام مسلمان کے قتل کرنا یا قتل اس کا جائز سمجھنا، حلال سمجھنا، یہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ وَمَن یقتل، جو قتل کرے مومن کو متعمدن جان بوجھ کے قصد کر کے، فَجَزَاؤُهُ، پس بدلہ اس کا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور غضب ہے اللہ کا اس کے اوپر ایک مدت معین تک، وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر لعنت بھی ہے اللہ کی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہ حکم 8واں ہے، مومن کی شناخت کا قانون ہے، مومن کی شناخت کا قانون کہ مومن کی پہلے شناخت کر لی کرو، مومن کی شناخت کر لی کرو۔ بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا جہاد کے لیے، جب وہ واپس آنے لگا تو ایک چراوا آجڑی کھڑا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابی نے کہا یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، اس نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ بات اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی نے، فلاں بندہ ایسے ایسے کھڑا تھا
اور فلاں موقع کے اوپر اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے، شہادت بھی کلمے کی دی، لیکن اس نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو بلا لیا، اس کو بلایا، فرمایا تو نے ایسے سے کیا؟ فرمایا جیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے قتل اس لیے اس کو کیا ہے کہ میں سمجھاؤں مجھے دیکھ کے ڈر گیا ہے، جان بچا رہا ہے۔ فرمایا حال شککتا، اوے تو اس دا دل چیر کے ویکھا سی، آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ اندر سے نہیں پڑھ رہا تھا، اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے کلمہ شہادت کی گواہی دے دی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا، تو نے قتل کیوں کیا تھا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہی اللہ نے قانون بنا دیا کہ او مسلمانوں، مسلمان کی شناخت کر لی کرو، بغیر شناخت کے مسلمانوں کو قتل نہ کیا کرو، کسی کو شناخت کر لی کرو۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ اسلام ہمیشہ زہر کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ کتنے بے مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فیصلے کر دیتا ہوں لیکن زہر کو دیکھ کے۔ یہاں بھی حکم کہہ رہے ہیں کہ تو نے زہر کو دیکھا تھا، تو کہتا ہے کم از کم تو زہر کو دیکھتا، تو کہتا ہے اوپر سے کہہ رہا تھا، تو نے کوئی دل چیر کے تو نہیں دیکھا تھا کہ اندر سے نہیں کہہ رہا تھا، اوپر سے کہہ رہا تھا، تو حکم ہمیشہ زہر کے اوپر لگے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، کہتے نہیں ہے ایک محاورہ مشہور ہے کہ جس کے پاس چیز نکلے چور وہی ہوتا ہے، جس کے پاس چیز نکلے چور وہی۔ آگے آ رہا ہے ایک منافق کا تذکرہ بھی، جس نے چوری کی تھی اور باندر کی طرح آٹا بکری کے منہ کے اوپر مال دیا تھا۔ وہ آ رہا ہے آگے واقعہ، وہ بھی پورا وہ بھی بات سے سمجھا دے گا اللہ کہ مسئلہ ہمیشہ زہر کے اوپر۔ میرا رسول بھی زہر کو دیکھتا تھا، دل کے راز تو میں جاننے والا تھا، تو ہمیشہ مسئلہ زہر کو دیکھے گا۔ یہ نہیں یہ اصلی ہیں اہل کتاب تھے، یہ نسلی ہیں تو یہ فصلی بٹیرے ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھے گا اس امت کا، اس کا حکم زہر دیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب چلو تم اللہ کے راہ میں، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو۔ بتبینوا، ہر کام کی تحقیق کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قتل ہو تو تحقیق کر لو، قتل نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے دو چار تھپڑ لگا دیے، نہ، فتبینوا۔ اس لیے جو بھی کام ہو نا، جو بھی اس کی تحقیق کر لو، غصے کا اظہار نہ کرو پہلے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گئے، کوئی کہے فلاں فلاں جی فلاں، نہ، پہلے تحقیق کر لی کرو۔ تحقیق اچھی چیز ہے۔ کوئی فوجی بھرتی تھا نا، تو اس کے پاس آیا کاٹ، اس نے روتا روتا اپنے سار کے پاس ہے، صوبے دار کے پاس، حضرت جی میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ الو کا پٹھا تو زندہ ہے، تیری بیوی کیسے؟ صاحبہ کے خط کے اندر لکھا پڑا ہے بیوی تیری بیوہ ہے۔ ایسا کام نہیں کرا، بندے کو مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے تحقیق کر لئی کرو، جو بھی بات ہو، جو بھی ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے۔ فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، نہ تم کہے کرو، لمن القا، اس کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف سلام، کون سلام، لست مومنا، تو مومن نہیں ہے۔ تحقیق کر لیا کرو نا، اگر تمہاری طرف کوئی کہے میں مومن ہوں، سلام ڈالے، تم کہے مومن نہیں، نہ اس طرح نہ کہا کرو۔ تحقیق ضروری ہے۔ آج بھی کچھ ہے نا ایسے کہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہو، وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو، اس لیے ہم دوسروں کو بہتر قرار دیں۔ ہر کوئی ان سے بہتر ہے، ہر کوئی بہتر ہے اس سے، پھر تو بہت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر یہ کہتا رہے گا نا کہ ہو سکتا ہے میرے سے یہ بہتر ہو، پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہو جائے گا۔ ہاں بین و تحقیق کی ہے گنجائش، لیکن یہ نہیں ہے وہ مجھ سے بہتر ہے اور اپنے سے دوسرے کو ترجیح دو۔ یہ ترجیح والی جو بات ہے آپس میں مویدوں کی ہے، ایسے نہیں ہے کہ بے دینوں کو کہو یہ ہم سے بڑے اچھے ہیں، ہو سکتے وہ زیادہ بہتر ہو، نیک مجھ سے زیادہ ہو۔ تو یہ اس قسم کے سودے پھر بہت زیادہ مہنگے پڑیں گے، بہت سارے کام آئیں گے جو پھر ہو سکتا ہے تو اس سے وہ بہتر زیادہ بن جائے، تو پھر گھر والی اہلیہ بھی اسی کے ساتھ توڑ دے، ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہو، وہ زیادہ حقدار اس کی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں، یہ مطلب ہے جو دینی تمہارے بھائی ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دو۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے دینی تمہیں مل جائے تم کہو جی ہو سکتا ہے یہ بہتر ہو جی سے۔ ہاں تحقیق کر لیا کرو۔ لست مومنا، آج کل نکلا ہوا ہے نا ایک ایسا بھی ٹولہ، نہیں ہے تو مومن دل سے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا،
تم تلاش کرتے ہو دنیا کی ساز و سامان، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان۔ فَإِنْ دَلَّائے پس اللہ کیا مغانم کثیرۃ، مال بہت زیادہ ہے۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم بھی تو اس سے پہلے، تمہاری تو حالت، تم بھی تو پہلے دور کفر سے آئے ہو، تم بھی تو اسی عالم میں تھے، تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا؟ نہ، ایسا نہیں کرنا۔ کذالک اسی طرح کنتم تم من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم پس اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا پس نتیجہ نکلا تحقیق کر لیا کرو تم۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے بما تعملون خبیرہ جو تم عمل کرتے ہو خبیران خبر رکھنے والا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ ترغیب الی القتال ہے۔ ثواب میں ایک وہ ہیں جو گھر بیٹھے رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جہاد پر چلے جاتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہاں، جو تکلیف جن کو ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنین سے، غیر اولی الضرر جو بغیر عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں، والمجاہدون مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں، بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، بے اموالہم وانفسہم جو اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جان بھی خرچ کرتے ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایسے دیر رات کو ایک تراویح کھڑ کے پورے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ایک بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے اب امام سے اینڈ کے اوپر پہنچ چکا ہے، ابھی تھوڑی لمبی کر رہا ہے، طارد کو سمجھ جاتا ہے اس کا آخری لفظ ہے، فوراً اٹھ کے اللہ اکبر کر کے پھیل گیا۔ اب جو امام کے پیچھے لگاتار پڑھنے والا ہے وہ اور یہ سارا رکعت پیچھے بیٹھنے والا کوئی برابر تو نہیں ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب کم ہے۔ بیام والیم اگر زیادہ مشکل ہو تو پھر کیا وہاں بیٹھی جگہ کے ہاتھ اوپر کھڑے کر دیے، گوڈو کے اوپر چلا گیا۔ فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، بیام والیم اپنے مال کے سامان، وہ سے مال القاعدین جانوں پر بیٹھنے والوں پر، درجہ دیا اللہ نے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ وَكُلًّا ہر ایک کو وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ دیا ہے اچھا۔ فضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، علی القائدین بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما بہت بڑی اجر، درجات منہ درجے ہیں ثواب میں اس کی طرف سے، ومغفرۃ و رحمت بخشش بھی ہے رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور رحیم ہے اللہ بخشنے والا رحیم بڑا مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، یہ حکم سلطانی ہے نامہ، ان الذین بے شک توفاہم الملائکۃ جن کی روح نکالتے ہیں ملائکہ، ظالمی انفسہم وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ہجرت نہ کر کے بوجہ قدرت کے، وہ جن کے اوپر ہجرت کرنا ضروری تھی لیکن ہجرت نہیں کرتے، قادر بھی ہیں تب بھی وہ ہجرت نہیں کرتے، اس وقت ضروری تھی نا ہجرت کرنا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اب بھی اگر کوئی ایسا موقع ہے جہاں عبادت نہیں کرنے دیتے وہ لوگ، خالص اللہ کو پکارنے نہیں دیتے، سکھ کی آدمی عبادت نہیں کر سکتا، تو آپ بھی وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، وہاں میں علاقے میں چلا جائے جہاں میں وہاں عبادت کرنا آسان ہو، دین کے کسی کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ ظالمی انفسہم جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جان پر، قالو کہیں گے وہ ملائکہ، فیما کنتم تم دین کے کس کام میں تھے، اور تم جو یہاں رہے ہو تم دین کے کس کام میں تھے۔ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جن کی ملائکہ روح نکال رہے ہوتے، کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ، ہم بہت بے بس تھے زمین میں اس لیے بہت ضروریات دین پر عمل نہ کر سکے، ہم ضروریات جو دین تھے نا ان پر عمل نہیں کر سکے۔ تو آپ بھی یہی دیکھو آج قوم نے غرق کیا ہوا ہے، برادری کی وجہ سے آدمی غرق، کیا کریں بادشاہ، برادری ناراض ہوتی ہے اگر کل خوانی نہ کریں تو کیا کریں بادشاہ، برادری ناراض ہوتی ہے آج ختم کل نہ پڑھائیں تو کیا کریں جی، برادری ناراض ہوتی ہے، ان سے بھی اللہ پوچھے گا اور کیا کہیں گے، برادری کی وجہ سے ہم بے بس تھے۔ ہاں اللہ کہے گا برادری کو چھوڑ دیتے لیکن دین کو چھوڑنے کی گنجائش، مولوی صاحب کیا کہتا ہے، ہاں سے دعا نہ منگاؤں کیا کروں، مقتدی ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہاں جب ملائکہ کڈھے، ہاں بھئی آ تو بدعت کرنے والے
5 وقتی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا لازم مانگتا تھا، جان نہیں چھوڑتا۔ کیا کریں بادشاہ، پتہ تو ہے مجھے، ہے یہ جائز نہیں ہے بدعت، لیکن کیا کریں، مقتدی اب ناراض ہوتے ہیں، مقتدیوں کو ناراض ہیں۔ جب ان کی ملائکہ روح کڈیں گے نا، 2-4 ان کو آگے پیچھے سے ماریں گے نا، یضربون وجوہ دوبارہ ہوں، 4-5 فرشتوں کی اللہ معاف کرے، بس 2-4 لگے نہیں تو پھر پوچھے گا ہاں صحیح فیما کنتم، دین کا کون سا کام کرتا رہا تم، ذرا بتاؤ نا۔ اور پھر یہ کیا کہے گا، کون مستضعفین فی الارض، ہم تو بے بس تھے زمین میں، کیا کرتے، ہماری مجبوری تھی، آخر امام پیش جو تھے ہمیں تو یہ ذکر بھی کرانے پڑتے تھے، ختم بھی پڑھانے پڑتے تھے، کل خانی تیجوں کے مسجد میں اعلان بھی کرنے پڑتے تھے، مشرکوں کے جنازے بھی پڑھنے پڑتے تھے، بدعتیوں کے جنازے بھی پڑھتے، کیا کریں بادشاہ، ہم تو مجبور تھے نا۔ ان سے پوچھو گی یہ جو ایسا کام شریعت کے اندر کرتا ہے جس کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، ظلم۔ دن قیامت کے کیا، بلکہ جس وقت ملائکہ روح نکالنے آئیں گے کہیں گے فیما کنتم، ہاں جی کون کون سے دین کا تو نے قلعہ فتح کیا ہے، بتا تو صحیح ذرا، فیما کنتم، دین کے کس کام میں تھے، ذرا بتاؤ تو کون سا دین کا کام کرتا۔ یہ کیا کہے گا، کولنا مستضعفین فی المسجد ہم مجبور تھے جی، بے بس تھے مسجد میں، ہم فی القوم میں مجبور تھے، برادری میں مجبور تھے، کیا کرتے، بس ہی اوپر بھی ڈنڈا تھا استاذوں کا، کیا کرتے، نیچے برادری کا، پیچھے مقتدیوں کا، اب ہم مجبور تھے۔ یہ بھی بدعتیوں کی بھی یہی حالت ہوگی، دیکھ لینا تم۔ قالو، آگے سے ملائکہ جواب دیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، قالو، جواب دے گے ملائکہ، الم تکن ارض اللہ، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع، اللہ کی زمین واسعۃ وسیع، اگر اس جگہ تو دین کا کام نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم زمین وسیع نہیں تھی اللہ کی، چلا جاتا کہیں۔ کیا الم تکن ارض اللہ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعۃ وسیع، اگر یہاں نوکری نہیں ملتی تھی تو اور جگہ بھی تو نوکریاں تھی، وہاں چلا جاتا نوکری کر لیتا، تو نے صرف نوکری کے پیچھے اپنا مذہب بدل دیا، اپنا دین بدل دیا تھا، یہ کیا کرتا رہا تم، فتہاجروا فیہا، بس تم ہجرت کر جاتے ہو اس سے، فاولئک ثمرہ، اچھا اب نتیجہ کیا نکلا، فاولئک مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وساءت مصیرا، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ آج بھی لوگوں کو یہی کھا گیا ہے نا، قوم، برادری، کنبہ، مقتدی، مرید، یہ چیزیں کھا گئی ہیں مولویوں کو۔ الا المستضعفین، مگر کمزور، من الرجال، مردوں سے، والنساء، عورتوں سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں طاقت رکھتے کوئی تدبیر کرنے کی، نکلنے کی، ولا یہتدون سبیلا، نہیں پاتے وہ کوئی راستہ نکلنے کا، ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ چلے جاتے، آپ طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، دوسرا راستہ نہیں جانتے کہاں جانا ہے ہجرت کے لیے، تو ہاں فاولئک ثمرہ، اولئک، یہی لوگ، عسى اللہ، امید ہے اللہ سے، ان یعفو عنہم، کہ معاف کر دے گا ان سے۔ ہاں اگر مرد ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، مستضعفین بے بس ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، وہ بیچارے کہیں نکل نہیں سکتے، کیا کریں، مجبور ہیں، گھر میں رہ رکھتے ہیں، اب ان سے تو کچھ گنجائش ہے کمی پیشی معاف ہونے کی، لیکن جو جان بوجھ کے کہیں نہیں جاتا وہ اس کے اوپر سزا ہوگی، وہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عفواً غفورا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کو ہجرت کر لے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، پائے گا زمین میں، مراغماً کثیرا، غنیمتیں بہت زیادہ، وسعتاً وسیع پائے گا، رزق میں بھی وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو نکلے گا اپنے گھر سے، مہاجراً
ہجرت کرنے والا اللہ و رسول اللہ کی طرف رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت پھر پا لیا اس کو موت نے مقصود تک پہنچنے سے پہلے فقد وقع اجرہ علی اللہ تحقیق واقع ہوگا اس کا اجر علی اللہ اللہ کے اوپر وکان اللہ ہے اللہ غفوراً بخشنے والا رحیمہ بڑا مہربان۔ اس لیے کوئی بندہ ہجرت کر کے جا رہا تھا نا تو منزل مقصود تک وہ نہیں پہنچ سکا، پہلے موت آ گئے تو اللہ اس کو بھی اجر پورا دے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب یہ حکم سلطانیہ 10واں ہے صلاۃ سفر، نماز کے اندر قصر نماز کا یہ حکم آ رہا ہے اب یہاں سے، جس کے مقدار 3 منزلیں ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب چلو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، تے قصر کرو نماز رباعی سے، نماز رباعی سے قصر۔ اب 48 میل سفر کرنا ہو نا، 48 میل، تو وہاں قصر آ جاتی ہے نماز۔ اور کلومیٹر جو میل ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں کلومیٹر سے، یہ تقریباً 73-76 تک جاتے ہیں کلومیٹر۔ اتنا سفر کرے اگر اس نے کرنا ہو تو گھر سے جب نکلے سفر نماز پڑھنا شروع کر دے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں، اگر مغرب کی ہے تو وہ 3 مکمل ہوں گی۔ اور کتنے دن سفر میں رہے تو نماز قصر ہوگی؟ 14 دن رہے، نیت کی ہو 14 دن کی، یا 14 دن رہے یا 14 دن سے کم، یہ قصر نماز پڑھتا رہے گا جہاں ہی جائے گا۔ اگر اس نے نیت کی ہے وہاں 15 دن کی یا 15 سے زیادہ دن کی تو پھر یہ مکمل نماز پڑھے گا، مکمل وہاں۔ ہاں اگر مسافر کوئی مقیم امام کے پیچھے آ جائے تو پھر امام کے پیچھے مقیم کے مکمل نماز پڑھے گا یہ بھی، ورنہ اکیلا پڑھے گا تو قصر ہوگی، 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ یہ ہے 14 دن تک، اگر 14 دن سفر میں رہے۔ اگر ہے 15 دن یا 15 سے زیادہ تو پھر یہ مقیم ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہے اگر اس نے کہا ہے کہ میرا کل کام ہوتا ہے میں چلا جاؤں گا، یہ پرسوں کام ہو جاتا ہے میں چلا جاتا ہوں، یا ایسے ہوتے ہوتے ایسے سال بھی گزر جائے نا اس کا کل کرتے کرتے، تب بھی قصر نماز پڑھتا رہے۔ لیکن قصر خیال رکھنا 3 منزلیں تک، یعنی قصر ہے جہاں سفر 3 دن کا ہو، دن نکلنے کو چلتا رہے، دوپہر کو قیلولہ بھی کرے، روٹی کا وقت بھی نکالے، عصر تک 3 دن تک اتنا سفر کر لے، وہاں قصر ہو جاتی ہے، یعنی 48 کلومیٹر۔ یہ قصر نہیں ہے بزرگوں کی طرح کہ ایک جا رہا ہوں وہاں چوک تک اور وہاں سے بھی دیکھے مکان گھر والا نظر نہ ہو تو قصر شروع کر دے، یہ قصر آ گئی، یہ قصر مراد نہیں ہے قطعاً بھی۔ ہے نا کچھ سہولتیں اپنی طرف سے پیدا کرنے والے بھی، ایک حدیث کریں گے، لیکن جب سہولت کرنے پر آئیں گے تو پھر مکان بھی اگر کہیں آڑ میں آ جائے گا تو پھر بھی قصر شروع ہو جائے گی۔ واہ، مرضی کا دین جو ہے یہ وہی ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ قصر کرو نماز، ان خفتم، اگر خوف کرو تم، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تکلیف پہنچے گی تمہیں کافروں کی طرف سے، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم عدوا مبینا، ہیں وہ کھلے دشمن تمہارے۔ ان یفتنوکم، اگر تمہیں فتنے میں خطرہ ہو کافروں سے تو یہ قید اتفاقی ہے، چاہے فتنے میں خطرہ ہو یا نہ ہو تب بھی تم قصر کر سکتے ہو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ہاں اب یہ صلاۃ خوف آ رہی ہے، یہ صلاۃ خوف اب جا رہے ہیں قصر کے اوپر، جماعت ہے، جہاد پر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن شامل پوری امت کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرا پیغمبر جہاد پر جا رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، اب دشمن بھی سامنے ہے، 2 جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے مقابلے میں اسلحہ لے کھڑے، ایک کو آپ جماعت کرائیں، لیکن جماعت کا سلسلہ یہ ہوگا 1 رکعت ان کو پڑھائیں، وہ رکعت پڑھ لیں، وہ پھر دشمن کے سامنے چلے جائیں، وہ جو پہلے والے کھڑے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں، جب وہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہو جائیں گی، ان کی 1 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پر بیٹھیں گے، وہ بھی بیٹھے رہیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے وہ دوسری جماعت جو آئی تھی 1 رکعت والی وہ چلی جائے گی، پہلی رکعت والے جو لوگ تھے دشمن کے مقابلے میں وہ آ جائیں گے، اپنی اپنی علیحدہ 1 رکعت مکمل کر کے 2 رکعت ان کی ہو جائے گی، 1 پہلی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، 1 اپنی علیحدہ۔
آپ وہ اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے. اب دوسری جماعت آ جائے گی جو ایک رکعت پڑھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, اب وہ بھی اکیلا ایک ایک رکعت پڑھیں گے, 2 رکعت ہو جائیں گی, اس طرح سلام پھیر دیں گے. حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے امت تک بھی, آج تک بھی یہی حکم ہے. اگر 4 رکعتیں ہیں, اگر 4 رکعتیں ہیں تو پھر 2 پڑھا دے, 2 پہلوں کو پڑھا دے, 2 آخروں کو پڑھا دے. چلو فرمایا ان خفتم, اگر خوف کرو تم, ان یفتنکم الذین کفروا, اگر فتنے میں ڈالیں تم کو وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں. ان الکافرین, بے شک کافر, کانوا لکم عدوا مبینا, وہ کھلے دشمن ہیں تمہارے, عدوا مبینا, کھلے دشمن ہیں تمہارے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, جب تو ان میں موجود ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو تب یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے, آپ ان میں موجود ہوں. جب آپ ان میں ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آپ کھڑے ہوں ان کے لیے نماز کو, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, پس کھڑے ہو تم ایک جماعت مِّنْهُمْ, ان سے, ماں کا تیرے ساتھ, کھڑی ہو ایک جماعت ان طائفوں میں سے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور کیا کریں, پکڑ لیں وہ اپنے اسلحہ کو بھی پاس رکھ لیں. فَإِذَا سَجَدُوا, پس جب وہ سجدہ کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, پس ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے نگرانی کرنے والے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ, اور آ جائے دوسرا طائفہ, لَمْ يُصَلُّوا, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پس چاہیے کہ وہ بھی ایک رکعت تیرے ساتھ پڑھ لیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ, پکڑے رہیں وہ اپنے بچاؤ کو بھی, وَأَسْلِحَتَكُمْ, اور اپنے اسلحوں کو بھی. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, پسند کرتے ہیں کافر لوگ, لاؤ تغفلون عن اسلحتکم, کہ ذرہ سے بھی تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ, امتیاتکم, اور تم اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, پس وہ فوراً حملہ کر دیں تم پر حملہ کرنا. ولا جناح, کوئی گناہ نہیں ہے تم پر, ان کان بکم عظم, اگر ہو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف, من مطر, بارش سے, او کنتم مرضی, یا تم بیمار ہو, او تضعوا اسلحتکم, کہ رکھ دو تم اپنے اسلحوں کو. ہاں اگر بیمار ہو, بارش ہے, تو پھر اپنے اسلحوں کو رکھ دو, پھر ویسے نماز پڑھو. خذو, پھر بھی ضروری پکڑو, حذرکم, تم اپنے اسلحوں کو پھر اتنا پکڑو جتنا آسانی سے اٹھا سکو تم. ان اللہ, بے شک اللہ, اعد للکافرین عذابا مہینا, بے شک اللہ تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین, رسوا کن. فاذا قضیتم الصلاۃ, جب نماز تم مکمل کر جاؤ, نماز خوف, فذکروا اللہ, پس یاد کرو تم اللہ کو, قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اپنی کروٹوں کے بال. یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے, اسی طرح بعد میں اللہ کو یاد کرنا بھی فرض ہے. ضروری ہے اللہ کو یاد کرو, اللہ کو بھولو نہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہو. ذکر بہت اونچی چیز ہے, آج بھی گزرتا ہے کہ ذکر بہت بڑا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, جب تم اطمینان میں آ جاؤ سفر سے یا خوف سے, تو مکمل کرو نماز کو. ان الصلاۃ, بے شک نماز, کانت علی المؤمن, ہے مومنوں پر, کتابا موقوتا, فرض کی ہوئی وقت مقرر پر. کتابا, نماز مسلمانوں پر فرض ہے. جب تمہیں خطرہ چلا جائے نا, تو پھر جماعت کے ساتھ جسے پہلی ترتیب سے پڑھتے تھے ایسی پڑھتے رہو. ولا تعینوا فی ابتغاء القوم, ترغیب الی القتال, نہ سستی کرو قوم کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا تعلمون, اگر تم ہو تو, اگر تم نے نرمی کی, اگر تم نے کوتاہی, اگر تم نے آرام, اگر ان تکونوا, اگر تم ہو, تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تم کہو کہ ہم تو ضعیف البدن ہیں, تو لہٰذا وہ بھی تو ایسے تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے. اگر تم کہو کہ اب تو ہمیں آرام کر لینا چاہیے, تکلیف پہنچی کھڑی ہے, تو خیال رکھو اگر انہیں پہنچی ہے تو تمہیں جیسے پہنچی ہے, تو تکلیف ان کو بھی تو پہنچی ہے جن کے ساتھ تم لڑنے جا رہے ہو. امن و ترجون من اللہ, تم تو امید رکھتے ہو اللہ کی طرف سے, ما اس چیز کا, لا یرجون, جو کافر امید نہیں رکھتے. وکان اللہ, اے اللہ, علیم حکیم, اللہ جاننے والا کی حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب, بے شک اتارے ہم نے تیری طرف کتاب کو, بالحق کے ساتھ, آ کے لتحکم بین الناس, یہ غرض انزال کی, اس لیے تاکہ تو لوگوں کے مابین فیصلہ کریں. تو کس طرح تو نے کرنا ہے, بما اراک اللہ, جس طرح تجھے اللہ نے فیصلہ کرنا سکھا دیا. اب یہ مسئلہ آ گیا. ایک تھا منافق, اس نے کی تھی چوری ایک صحابی کی, رفاع بن زید کی. چوری کر کے ایک اٹے کا تھیلا نکالا, اس نے کچھ اسلحہ تھا وہ نکال لیا, دکان سے نکال کے وہ تھیلا اٹھایا نا,
تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ منافق جو ہی اٹھا کے آئے وہ تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گرتا منافق کے گھر آ گیا۔ اس نے ہٹ کے یہودی کو دے دیا امانت کے طور پر، اس کے گھر کے آٹا اس کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ بچور اصل یہ نیت منافق کی یہ تھی۔ صحابی نے بتایا اپنے بھتیجے کو، قتادہ بن نعمان ہے میرے خیال ان کا یہ نام تھا، غالباً یہی تھا۔ اس نے بتایا کہ اس طرح میری چوری ہو گئی ہے، اور یہ جو نشان جا رہے ہیں نا چوری کے، یہ اس طرح یہ تو یہودی کے گھر جا رہے ہیں۔ منافق بڑا سمجھدار تھا، وہ اپنے گھر نہیں لے گیا تھا، منافق یہودی کے گھر میں جا کر رکھا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، لے آئے جس کی چوری تھی رفاع کی، کہ یا رسول اللہ اس طرح چوری ہو گئی، یہودی نے میری چوری کی ہے۔ اور منافق کے ساتھ دوسرے پہنچ گئے، یا رسول اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ یہودی نے کہا تھا کہ اس نے میرے پاس امانت رکھی ہے۔ منافق نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے، میرے اوپر تہمت لگاتا ہے، میں نے امانت نہیں، چوری اس نے کی ہے، میں امانت کیسے رکھتا ہوں۔ ساتھ بڑے بڑے بزرگ بھی آ گئے قسم قرآن اٹھاتے، یا رسول اللہ چوری ایسے کر رہے ہمارے موعد ساتھی کو، سبحان اللہ، چہرہ دیکھ بے ایمان تھا، یہ اتنا سونا شکیلا اکیلڑا چہرہ ہے، اتنی سفید داڑھی، یہ بیچارہ کو چوری کرنے والا ہے۔ منافق اللہ دی قسم ہے یہ ہمارے مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آج تمہیں پتہ ہے یہودی پہلے مخالف ہے ہمارے، یہ چکر میں ہے کسی طرح مسلمان بدنام ہو، اسلام بدنام ہو، اس لیے ہمارے بزرگ کو بدنام کر رہے ہیں، ورنہ یہ چور شور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا کہ قسمیں اٹھاتے آخر وہ آٹے کی جو گھرا ہوا آٹا تھا، اللہ کے رسول بھی یہودی کہتا رہا آپ چور چور تو ہے جو آٹا تیرے گھر میں گیا ہوا۔ اللہ کے رسول نے حکم کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کو سزا دو، کہتے ہیں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا ٹھیک ہے سزا، تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ نے آیت قرآن کی نازل کر دی، میرا پیغمبر ہم نے کتاب نازل کی ہے تیرے طرف تاکہ تو لوگوں کے مابین فیصلہ کرے، ایسے کر جیسا ہم نے آپ کو سکھایا ہے طریقہ فیصلے کا، لیکن میرا پیغمبر خیانت کرنے والوں کی طرف سے تو جھگڑا نہ کر۔ تو کیوں یہودیوں نال جھگڑا کرتا ہے خیانت کرنے والوں کی طرف؟ تو منافقوں کی سائڈ، تجھے کیا پتہ؟ تو زہر کو دیکھ رہا ہے نا، ہمیں پتہ ہے یہ بے ایمان تو منافق ہے، لہٰذا تو ان کی طرف سے جھگڑا نہ کر، اللہ سے معافی مانگ۔ تو نے منافق کو سچ کا سچا کہہ دیا اور ان کی طرف سے داڑ بازی کرنے لگ گیا، لہٰذا یہ بات نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول تو زہر کے اوپر فیصلہ نہیں کیا تھا، غیب تو آپ نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اسلام حکم زہر کے اوپر لگاتا ہے۔ یہ وہی منافق کا تذکرہ آ رہا ہے، منافقوں کے ایسے کرتوت ہوتے تھے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک اتارے ہم نے تیرے طرف کتاب، بالحق کے ٹھیک لتحکم تاکہ تو فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے مابین، بما اراک اللہ اس طریقے سے جو سکھایا تجھ کو اللہ نے، ولا تکن للخائنین خصیما، نہ تو ہو جائے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والا، واستغفر اللہ سے معافی مانگ میرا پیغمبر، تو معافی مانگ تو جو ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والا تھا، اس بات کے اوپر معافی مانگ اللہ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ کان غفورا معاف کرنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، نہ تو جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، جو دلوں میں دغا بازی رکھنے والے ان کی طرف سے جھگڑا نہ کر۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کان خوانا نسیما، جو غلطی پر بھی ہو گناہ گار بھی ہو۔ خوان ٹھیک ہے غلطی تو کر چکا تھا، چوری ہو گئی، چلو غلطی ہے انسان تھا، لیکن اسیمہ گناہ گار کیوں؟ الٹا چوری کو حق ثابت کر رہے تھے۔ یہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا رہے یہ گناہ گار بھی نال، اللہ اس غلطی خیانت کرنے والوں کو اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، جن کی یہ کفیت ہے وہ خوف کرتے اللہ سے اور نہیں خوف کرتے لوگوں، نہیں وہ خوف تو کرتے ہیں من الناس سے لوگوں سے، لیکن نہیں خوف کرتے اللہ سے۔ ہو معہم، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ
یبیتون جب وہ رات گزارتے ہیں ما اس چیز کے اندر لا یرضى من القول جو نہیں پسند کیا انہوں نے من القول بات سے وکان اللہ انہوں نے رات کو مشورہ کیا تھا نا اب اس طرح کرنا چاہیے وکان اللہ اور ہے اللہ بما یعملون جو عمل کرتے ہیں وہ محیط ریا تک ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات دنیا آیا تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان سے دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ کون جھگڑا کرے گا اللہ سے عنہم ان کی طرف سے یوم القیامت میرا پیغمبر ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو آپ ان کی سائڈ لے کر منافقوں کی جھگڑا کر لیں گے لیکن دن قیامت کے اللہ کہ ہاں ان کی طرف سے کون کھڑا ہو کے جھگڑا کرے گا فمن یجادل اللہ پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے عنہم ان سے اللہ دن کون جھگڑا کرے گا ان سے دن قیامت کے اللہ کے سامنے من یکون علیہم وکیلا اور کون ہوگا ان کے اوپر کام بنانے والا ومن یعمل سوءا جو کوئی عمل کرے برا او یظلم نفسہ یا اپنا نقصان کر بیٹھے ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے معافی مانگے یجد اللہ غفور الرحیم پائے گا اللہ کو بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ومن یکسب جو کوئی کسب کرے اسمن گناہ فانما یکسب علی نفسہ بے شک اس کی کمائی ہوگی اسی کے نفس پر یعنی گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا وکان اللہ علیم حکیما اور ہے اللہ جاننے والا حکیم حکمت والا ومن یکسب خطیئۃ جو کوئی کسب کرے خطا جھوٹی خطا کرے جھوٹا او اسمن یا گناہ کرے کوئی بڑا جھوٹ بولے یا گناہ بڑا کرے ثم یرمی بہی بریئن پھر تہمت لا دے ان کو بے گناہوں کو یہ تہمت بے گناہوں کو لگا رہے تھے نا منافق یہ یہودی ہیں ہم تو گناہ گار ہیں بادشاہ ہم نے چوری کی نہیں ہے یا گناہ اسمن ثم یرمی بہی بریئن پھر تہمت لگا دے بے گناہوں کو فقد احتمل بہتان تحقیق اٹھایا اس نے بہتان کو و اسم مبین اور گناہ سے لولا فضل اللہ امتحان علیہ اس مقدمے میں اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اس مقدمے میں علیہ کا تجھ پر میرا پیغمبر اور رحمت ہو یا رحمت اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا اس مقدمے میں آپ تو اس کے ہاتھ کاٹ رہے تھے نا میرا پیغمبر یہ اللہ کا فضل ہی ہوا ہے اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تیرے اوپر اس مقدمے میں اور رحمت ہو یا اللہ کی رحمت تیرے اوپر تو جزا کیا تھی تو پھر کیا ہوتا آپ کو سیدھے رستے سے بہکا دیتے آپ کو بہکا دیتے لہمت کیا مطلب اللہ کا فضل اللہ کی رحمت نہ ہوتی میرا پیغمبر تو آپ کو اپنے جیسا بنا دیتے زیرانت جھوٹیاں قسمہ اٹھا کے لہمت طائفۃ منہم ارادہ کیا ایک طائفے نے ان میں سے جو چلاک لوگوں کا تھا ان یضلوکا کہ آپ کو بھی بہکا دیں ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو بھی کسی طریقے سے یہاں راستے سے ہٹا دیں لیکن میرا پیغمبر ثمرہ دیکھ ما یضلون ان کا جو ارادہ تھا آپ کو بہکانے کا کسی طریقے سے آپ کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا دیں نہیں بہکا سکتے وہ اللہ مگر انفسهم اپنی جانوں کو وما یضرونک نہیں نقصان دے سکتے وہ نہیں نقصان کر سکتے وہ تیرا من شیء کچھ بھی تیرا نقصان وہ کچھ نہیں کر سکتے کر نہیں سکتے تھے کیونکہ میں جو اوپر کھڑا ہوں کفا باللہ وکیلا تیرا نقصان کہاں ہونے دیتا لیکن میرا پیغمبر زہری تو تہمت آ جاتی نا زہری تو بدنام ہوتا نا یہ اسلام وہ رات یہ گزارتے رہے نا کسی طریقے اسلام کو بدنام کیا جائے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اتارا اللہ نے تجھ پر کتاب کو والحکمت حکمت کو اتارا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور سکھا دیا تمہیں ما وہ چیز لم تکن تعلم جو تو جانتا نہیں تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور ہے فضل اللہ کا تیرے اوپر میرا پیغمبر عظیم بہت بڑا اب یہاں علمک ما لم تکن تعلم سکھا دیا تجھے ما جو لم تکن نہیں تھا تو تعلم جانتا اب یہاں سے آ گئے حضرت صاحب جیسے کرونے والے ہوتے ہیں نا تلاش کرتے وقت رہتے ہیں مریض کو اللہ معاف کرے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور اس وبا سے محفوظ رکھے اللہ ہر مسلمان کو اس کے آل بچوں سب کو اب یہاں آ گئے حضرت جی بڑے بڑے حرام خور ان کا جی ہے بتی گمراہ کن
تب کا انہوں نے کہا یہ جو ماں ہے نا، ماں کون سی ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے، یہ جو ماں ہے یہ ماں کون سی ہے اس کا پتہ۔ انہوں نے کہا یہ جو ماں ہے نا، علمہ کا ما لم تکن تعلم، سکھا دیا تجھے جو نہیں تو جانتا تھا ماں۔ ہاں پتہ چل گیا یہ ماں عام ہے، یہ ماں عام ہے۔ یاد رکھو ماں عام بھی ہوتی ہے، ماں خاص بھی ہوتی ہے، ہر جگہ بھی ماں عام۔ ہم کہتے ہیں بالکل تمہاری ماں عام ہے، جس دربار پر چلی جائے کوئی اس کو ڈوک نہیں، لیکن جو ہماری ماں ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں دروازے سے باہر نکل پڑے، وہ تمہاری ماں ہے وہ عام ہے، اس سے کوئی پوچھے نہ پوچھے، اس سے دوسرے ضرور پوچھ لیں گے، وہ ماں اور ہے، یہ ماں اور ہے۔ ماں ایک ہوتی ہے عام، ایک ہوتی ہے ماں خاص۔ ہر جگہ ماں عام نہیں پائی جاتی، یہ ماں عام خاص۔ انہوں نے کہا ماں عام ہے، لہذا معلوم ہوا ماں کان اور ماں یکون کا علم اللہ نے دے دیا نبی علیہ السلام کو۔ ماں کان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا وقت پہلے گزر چکا تھا ساری خبریں اللہ نے آپ کو دے دی۔ ماں یکون قیامت تک آنے والے حالات جتنے ہیں ذرے ذرے کے اللہ نے موجودہ بھی آئندہ بھی دے دیے۔ ماں عام ہے، ہم نے کہا نہیں ماں تمہاری عام ہے، ہماری ماں عام نہیں ہے، یہ ماں عام نہیں ہے۔ یہ ماں اگر عام تھی تو پیچھے اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر ذرا معافی مانگے نا جو آپ ان کی طرف سے واستغفر اللہ ہے یہاں تھے، اور اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر لا تکن للخائنین خصیما، نہ ہو جائے آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑالو۔ اگر ماں کان اور ماں یکون کا علم حاصل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہراً منافق کی طرف سے کھڑ کے یہودیوں کے ساتھ کیوں جھگڑ رہے تھے؟ کیا رسول اللہ نعوذ باللہ خیانت کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، یہاں ماں سے مراد ہے جو احکام شریعت کے ضروری ہیں وہ اللہ نے آپ کو بتا دی، جو علم تھا قانون شرع شریعت کے جو قوانین لازمی اور ضروری تھے وہ اللہ نے آپ کو بتا دیے۔ یہ ماں یہاں خاص ہے، عام نہیں ہے، کیونکہ خود پیچھے کرینے موجود ہیں، یہی واقعہ کرینہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جھگڑے کرنے والوں کی طرف سے آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، حالانکہ وہ منافق ناکیوں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کو دے کر منافقوں کی طرف سے کھڑ کے جواب دے رہے تھے یہود کو، لہذا آپ اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ خود بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ سورت نساء، اس کے بعد اتری ہے سورت تحریم، سورت المنافقون، یہ سب تحریم میں جو اللہ کے رسول نے قسمیں کہی تھی ایک دوسرے کو بتاتے تھے وہ بھی ہے۔ منافقون نے میں قسمیں کھائی تھی، منافقوں نے جب واپس آ رہے تھے جنگ سے، ہمیں جانے دو ہم عزت والے اور یہ ذلیل والے، ہماری روٹی کھا کر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ہم جا کے ان مدینے والے روٹی ان کی بند کرو صحابہ کی، یہ خود بھاگ جائیں گے اس نبی سے۔ صحابی حضرت زید نے بتایا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے سنا، منافق کو صدایا، عبداللہ بن ابی ابن سلول کو، اس قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ حضرت زید کو اللہ کے رسول نے کہا یار تو جھوٹا اور وہ سچا، حالانکہ بات اس طرح نہیں تھی، بعد میں صفائی آ گئی تھی کہ یہ صحابی سچا اور منافق جھوٹا۔ تو صورت منافقون بھی بعد میں آئی، صورت تحریم بھی بعد میں آئی، اور باقی صورتیں بھی، نور بھی، یہ کافی صورتیں بعد میں آئی ہیں۔ تو پھر کیا ان میں جو یہ سب ذکر آ رہے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا بنے گا؟ تو یہاں ماں عام نہیں ہے، ماں خاص ہے۔ وَكَانَ فضل اللہ علیہ عظیمہ، اور ہے اللہ کا فضل تیرے اوپر بہت بڑا۔ چلو تھوڑا ہی آگے دیکھو، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے بھلائی بہت ساروں میں من نجواہم ان کے سرکشیوں سے، الا من امر بصدقۃ، مگر جو حکم کریں صدقے کا۔ آپس میں کھڑ کے سرگوشیاں کرنا یہ اچھا بات نہیں، ہاں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، آج اچھا کام کرنا چاہیے، آج دو مسلمان لڑ پڑے ان کی اصلاح کر دینی چاہیے، آج افطاری کرا دینی چاہیے، آج طلباء کی خدمت کرنی چاہیے، آج غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسی باتوں کے اندر مشورہ کرو آپس میں تو کوئی جرم نہیں ہے،
ورنہ اگر خلاف کرو گے تب بہت سارے مشورے جو ہیں وہ بہت سارے مشورے سرگوشیاں گناہ کے ہیں. لا خیرہ کوئی بھلائی نہیں ہے. فی کثیر بہت سارے من نجواہم ان کے سرگوشیوں میں الا من امر بصدقۃ مگر حکم کرے صدقے کا او معروف یا اچھی بات کا او اسلام بین الناس یا اصلاح کرنا لوگوں کے مابین. ومن یفعل ذالک جو کرے یہ شرط یہ ابتغاء مرضات اللہ تلاش کرے وہ اللہ کی رضا کو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ان قریب ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما بہت بڑا. من یشاقق رسولہ اور تخویف جو کہ مخالفت کرے گا رسول کی من بعد اس کے ما تبین الہدی جب ظاہر ہوگی اس کے لیے ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور اتباع کرے گا مومنین کے راستے کے علاوہ کی نولہ دنیا میں ہم ثمرہ یہ دیں گے پھیر دیں گے اس کو ما تولی جس طرح وہ منہ کرے گا ونصلہ اور آخرت نتیجہ یہ ملے گا ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں وساعت مسیرہ بری جگہ ہے لوٹنے کی. چلو انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر یہاں سے